بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کسی نے حرام نہیں قرار دیا، پھر یہاں کچھ مومنین جذباتی ہو کے کہہ دیتے ہیں جی آپ نے حرام کہہ دیا اور یہاں پہ آپ نے حلال کیوں کہہ دیا۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مباح ہیں لیکن ان کے پازیٹیو نیگیٹو اثرات کا ذکر کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو کڑی پہنے اس کا نہ کوئی نیگیٹو اثر ہے، پازیٹیوٹی اگر اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی ہماری مومنیت کی علامت ہے تو آپ پہنے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پھر بعض لوگ جو ہے وہ کڑی کی جی ہماری منت ہے، اور کل میرے پاس ایک بندہ آ گیا یہ جو ہم ہاتھ میں کڑی پہنتے ہیں اس کے بھی دو نظریے ہیں، جو فیشن کی وجہ سے پہنتے ہیں ان کا اپنا نظریہ، جو عشق سجاد میں پہنتے ہیں ان کا اپنا نظریہ۔ اب ذہن میری طرف کیجیے گا، بابا مانس شاہ جی ادھر دیکھیے، یہ کوئی صدقہ گڈو ساؤنڈ، توجہ میری طرف کیجیے۔ اب جو ہونا تھا ہو چکا، اب جہاں ہے بات کو سنتے جائیے گا۔ دو نظریے، جس نے فیشن سے پہنی اس کا اپنا نظریہ، جس نے عشق سجاد میں پہنی ابرار جی اس کا نظریہ کیا ہے۔ نظریہ دینے لگا ہوں، جتنے ماتوی بیٹھے ہو داد نہیں دل سے دعا چاہیے۔ جس نے عشق سجاد میں کڑی پہنی، اس کڑی پہننے کا فلسفہ یہ ہے ہاتھ میں کڑی ہو، ہاتھ حرام کی طرف نہیں جاتا۔ جسے دلیل اچھی لگی وہ بولے۔ سرکار ہاتھ میں کڑی ہو، ہاتھ گناہ کی طرف نہیں اٹھتا، اٹھے گا تو کڑی نظر آئے گی، کڑی نظر آئے گی تو سجاد نظر آئے گا۔ اگلی دلیل دوں، کڑی ہمیشہ قیدی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور جو غلام ہو اسے پتا ہوتا ہے کہ میں کسی کا غلام ہوں۔ آج مکسرین نے نئی سازش کی ہوئی ہے۔ سجاد نے کون سا محبت پہ پہنی تھی؟ یہ تو سکھ پہنتے ہیں اور تم بھی پہنتے ہو۔ تو ایک بات تو یہ ہوگی، گزارش یہ ہے کہ یہ امام سجاد کی سنت کے لیے جو لوگ کہتے ہیں، میں اس کو یہ کہوں گا کہ وہ اپنی جگہ پہ بجا ہے کہ امام سجاد کی بھی سنت ہے، سنت کی کچھ ڈیفینیشنز ہوتی ہے، مگر ادروائز یہ ہم کڑی جو پہنتے ہیں یہ ہماری پہچان کا ذریعہ ہے۔ کچھ لوگ کڑی پہنتے ہیں زینت، اگر زینت کے لحاظ سے پہنے گئے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ اس لیے پہنتے ہیں کہ یہ ہماری پہچان کا ذریعہ ہے تو یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ جائز ہے، اور یہ ہمیں شیعان علی کو پہننا بھی چاہیے۔ کڑی یہ ہے کہ اکثر اوقات ہم جب کسی محفل میں جاتے ہیں لوگ ہماری کڑی کو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ یہ کربلا کے ماننے والا ہے۔ جیسا کہ اکثر لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، حج پہ ایک کڑی پہنائی جاتی ہے، ہر حاجی کو کڑی پہنائی جاتی ہے، جس سے اس کا عطا پتہ اور پاکستان کے حوالے سے بھی اس پر کچھ تحریریں لکھی ہوتی ہیں کہ اگر گم ہونے والا گم بھی ہو جائے تو وہ کڑی سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے۔ تو اسی طرح یہ کڑی ہم نے پہنی ہوئی ہے الحمدللہ۔ ہم کسی بھی گروہ میں جائیں، کسی بھی گیدری میں جائیں، ہزاروں میں ایک کڑی والا ہو تو اس کڑی ہی کی وجہ سے اس کی پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ علی والا ہے، یہ کربلا والا ہے۔ اور ہم وہاں پر یعنی پورا سوچیے کہ لاکھوں کا جو ہے وہ مجمع ہوتا ہے اور ہر عورت کے ہاتھ میں اس لحاظ سے زنجیر ہوتی ہے۔ تو چوتھے امام کے لوگ جو کڑا پہنتے ہیں اور جو بیڑی پہنتے ہیں اور کڑی پہنتے ہیں تو اس خاص واقعے کی طرف ان کا جو ہے وہ اشارہ ہوتا ہے۔ اور یہ سب چیزیں مثلا کبھی بھی کوئی شخص دیکھے گا کہ پنجہ لگا کر اس کے اوپر زنجیر بندھی ہوئی ہے تو اس کے دماغ میں کیا آئے گا؟ ایک بچہ بھی سوچے گا کہ کیوں ہے یہ سب۔ یہ بہت اچھا موقع ہے کہ اس کے دماغ میں سوال پیدا ہو اور سوال کا پھر اس کو جواب دیا جائے۔ ہر دیکھنے والے کے دماغ میں سوال کا پیدا ہونا اور اس کا جواب دیا جانا یہ اس لحاظ سے ضروری ہے۔ تو یہ اس تمام مظالم کو آپ بتا سکتے ہیں ان چیزوں کے بہانے، ان چیزوں کے ذریعے کہ یہ سب چیزیں کیا ہیں۔ اور آج بھی کربلا اور نجف جو واک ہو رہی ہے اس میں کتنے ہی افراد ہاتھ پاؤں میں زنجیریں باندھ کر، کتنی تصویر آپ انٹرنیٹ کے اوپر دیکھیں کہ اس ظلم کا اظہار کرتے ہوئے کہ خاندان اہل بیت پہ کیسے مظالم ہوں اس کا اظہار کرتے ہیں باقاعدہ۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں
इसको देखना चाहिए। फिर उसके बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, हमारे इस दर्स और वीडियो यानी जो अब गुफ्तगू होगी इससे पहले आपने इब्तिदा में कुछ क्लिप्स मुलाहिज़ा फरमाए जो कि जो कड़े पहने जाते हैं हाथों में या कड़ियाँ पहनी जाती हैं, जिनकी बाबत अक्सर हम बात करते रहते हैं, जिसको बदकिस्मती से शीयत की पहचान बना दिया गया, जिसको बदकिस्मती से सईदुल साजिदीन इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत बना दिया गया, ज़बरदस्ती, ज़ोर ज़बरदस्ती जी। और जिसके दिफा में और जिसके इसबात में आपने मुख्तलिफ शख्सियात के शुरू में क्लिप सुने, और इनमें से एक क्लिप वो मदरसा जो इमामुल कायम के नाम पे कायम हुआ, उनसे मंसूब है, उसके एक मुदर्रिस का भी आपने छोटा सा क्लिप समात फरमाया और दीगर के भी आपने क्लिप समात फरमाए। सबको अगर सम अप करें, सबका निचोड़ निकालें तो अलगर्ज ये है कि किसी ने भी इस बाबत मकतब के नौजवानों को या मकतब के तालिब इल्मों को मुतवज्जे नहीं किया कि जनाब आला सुन्नत वो होती है जो नबी या इमाम अपनी ज़िंदगी में बार बार करें और ख़ुशी से करें जी। सुन्नत वो नहीं होती है कि जो उन पे जबरन या मुसल्लत की गई कोई खुदा न खास्ता इस तरह की चीज़ जो सईदुल साजिदीन के साथ पेश आई वाक़या करबला के बाद, या दीगर खानवादा अहले बैत के जो कैदी बनाया गया उनके साथ पेश आई। या सुन्नत वो नहीं होती जो अब बामरे मजबूरी नबी या इमाम को करनी पड़े, यानी सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो आप देख लें कि आका दो जहां खातमुल अंबिया ने जो अमूर बार बार अंजाम दिए और अपनी खुशी से दिए और उनके ऊपर सवाब के हवाले से बताया गया जनाब मुख्तलिफ उन्वानात से, उसको सुन्नत नबवी कहा जाएगा। और सुन्नत यानी तरीका, और जो इमाम ने अपनी ज़िंदगी में आइमा ने जो चीज़ें की हैं यानी वो सुन्नत नबवी का ही एक तसलसल है, उसको सुन्नत इमाम कहा जाएगा। लेकिन आपने मुलाज़ा फरमाया कि किस तरह से सिर्फ इसी खिता पाको हिंद में इस तरह की चीज़ें, इस तरह की रसूमात को शीयत की पहचान और उन्वान दे के अवाम के सामने पेश किया जाता है। अब मकसद क्या है? सहल पसंदी मकसद क्या है? लोगों को किस्से कहानी देवमलाई कहानियों के करीब लेके आना, लोगों को जो मुशक्क़तें रियाजतें हैं जो शरीयत मुक़द्दसा की कुछ चीज़ों को अंजाम देने से पेश आती हैं, मुशक्क़त कह लें, रियाजत कह लें। सूरह मुबारक बकरा में खुद अल्लाह पाक ने कहा कि बेशक नमाज एक मुश्किल और गिरां काम है, लेकिन उनके लिए नहीं जो अल्लाह की खाशियत के आगे झुक जाने वाले हैं। तो इसी तरह शरीयत मुक़द्दसा के दूसरे अमूर जो हमें बज़ाहिर मुशक्क़त पे मुबनी लग रहे होते हैं या थोड़े से मुश्किल मराहिल लग रहे होते हैं, जब उन पे अमल करना शुरू करते हैं, जब अल्लाह का हुक्म समझ के, नबी की सुन्नत समझ के, इमाम का तरीका समझ के चलना शुरू करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आहिस्ता आहिस्ता सब मुश्किलात आसानियों में और फिर राहतों में बदल जाती हैं जी। लेकिन यहाँ पे मामला उल्ट है। यहाँ पे जुमला या आली मदद हो, यानी हम मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मदद का किस तरह से इनकार कर सकते हैं? बानवाने वसीला और शिफात, जो इल्म हम तक पहुंचा, जो तरीके हम तक पहुंचे, जो इस्लाम हम तक पहुंचा जी, ये उन्हीं की तो मरून मिन्नत है, उन्हीं की कुर्बानियों का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन हस्तियों के ज़रिए हम तक पैगाम हक पहुंचाया, अपनी मार्फत पहुंचाई। लेकिन ये जो जुमला बोला जाता है ये किस तरह से तवस्सल के उसमें फिट होता है, ये आज तक कोई नहीं समझा पाया। तवीलें देंगे, फतवे लगा देंगे, मुकस्सर आपको बना देंगे, आपको शीयत से निकाल देंगे, लेकिन आपको समझा नहीं पाएंगे, लॉजिक नहीं पेश कर पाएंगे, आपकी तरबियत नहीं कर पाएंगे। इसी तरह अब ये कड़ों वाला जो हमारा आज का मौजू, हम उसी पे रहते हैं। आप कड़े वालों का देख लें कि कड़े जो पहनते हैं या जिस तरह लोगों को, अब जाहिर है कि जो मिंबर से नौजवान सुनेगा जिनका ज़हन अभी पुख्ता नहीं है, 15, 16, 17 साल के नौजवान, 18 साल के जज्बाती नौजवान, जब वो इन बड़े बड़े नामों के मुंह से ये सुनेंगे और सोशल मीडिया पे भी उनको यही कुछ सुनने को मिलेगा, तो मुझे ये बताइए कि मोमिनीन की जो पहचान है, जो उन्वानात हैं, जो सिफतें हैं, जो कुरान और अहले बैत ने बताई हैं, उनकी तरफ कौन जाएगा? वो कहेंगे कि जनाब ये तलहाड़ा साहब कह रहे हैं ये साल में तकरीबन कमो बेश 35, 40, 50, 60 अशरे या मजालिस पढ़ते हैं, ये वो भगोड़ा अलवी कह रहा है, ये वो मदरसातुल कायम का मुदर्रिस कह रहा है, ये जनाब फलां साहब, तो जाहिर है कि इसमें कोई हकीकत होगी, ये बिला वजह तो नहीं कह रहे। और इन सब ने तकरीबन जोर किस पर लगाया कि जनाब ये बल्कि एहसन है, इनको पहनना चाहिए, इससे शीयत की पहचान है। किसी ने कुछ मिसाल दी, किसी ने कुछ मिसाल दी, मतलब कि इसको बिल्कुल सुन्नत सैयद सजाद साबित करने में और शीयत की पहचान साबित करने में एड़ी चोटी का जोर लगाया गया। और एक साहब ने, वो जो मदरसातुल कायम का मुदर्रिस साहब हैं, उन्होंने देखे किस किस्म की भोंडी मिसाल दी कि जनाब ये कहा जाता है कि करबला के बाद इन हस्तियों को तो ज़बरदस्ती यजीदियों ने, लाइनों ने जो है कड़े और हाथ कड़ियाँ पहनाई, तो फिर तो रुलाया भी उनको यजीदियों ने था, तो फिर रोना कैसे इबादत हो गया?
تو پھر فاقہ جو ہم فجر سے عصر تک رکھتے ہیں جی، صبح سے عصر تک یا ظہر تک کئی لوگ رکھتے ہیں، تو وہ بھی تو پھر ان کو بھوکا پیاسا یزیدیوں نے رکھا تھا، تو پھر یہ کس قسم کا وہ ہو گیا، پھر عبادت کیسے ہو گئی فلاں۔ اب آپ دیکھیں کہ کس چیز کو اٹھا کے کہاں پہ یہ مدرسہ ملا رہے ہیں۔ امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت کا احوال سن کے، ذکر سن کے ان کے مصائب کا گریہ کرنا، آنکھوں سے آنسو جاری کرنا یا جاری ہو جانا، یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس لیے یہ باعث اجر و ثواب ہے، اور یہ ان کے خاندان کا جو ہم پہ حق ہے اس کو ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور یہ سنت نبوی بھی ہے، سنت علوی بھی ہے۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس پر گریہ فرمایا ہوا ہے۔ اسی طرح باقی ائمہ طہار سے ثابت ہے۔ کڑے بتاؤ کس ائمہ سے ثابت ہے، کس امام سے ثابت ہے؟ فاقہ جو ہے، چونکہ 10 محرم الحرام کا روزہ برادران آج بھی رکھتے ہیں، بڑی فضیلت ہے ان کے ہاں، بڑی روایات ہے اس قسم کی، اور ہمارے مکتب میں بھی کہتے ہیں کہ جی واقعہ کربلا سے پہلے بالکل یہ اسی طرح تھا، لیکن چونکہ روزہ خوشی کے عنوان سے ہوتا ہے، یعنی منت پوری ہونے پہ ہو گیا، رمضان کی خوشی بخشنے کا مہینہ اس میں ہو گیا جی، اور دیگر عنوانات یعنی خوشی کے عنوان سے ہوتا ہے، تو اس لیے آپ لوگ فاقہ کر لیں، تو جو فاقہ ہے وہ روزے کی اس سے ثابت ہو گیا۔ آپ بتائیے مدرس صاحب کہ کڑیاں پہننا سنت سید سجاد اگر ہے تو پھر یہ بات وہی آ جائے گی۔ میرا پھر سوال وہی ہوگا کہ یہ کیسی سنت ہے کہ جس کو آج 14 صدیوں بعد تم اور میں تو بیٹھ کے ثابت کر رہے ہیں اور ادا بھی کر رہے ہیں کہ امام سید الساجدین علی زین العابدین علیہ السلام کے فرزند اور ہمارے امام باقر علیہ السلام، وہاں سے شروع ہو جائیے اور امام زمان تک آئیے، تو پھر ان سے یہ سنت کیسے ادا ہونی رہ گئی؟ یعنی جو عینی شاہدین ہیں واقعہ کربلا کے، جنہوں نے بھوک پیاس قید سب کچھ کاٹا بھی اور سر کٹتے ہوئے بھی دیکھا اپنے پیاروں کے، اپنے خاندان کے، اپنے صحابہ با وفا کے، ان کو نہ یاد آیا کہ چلو اور کچھ نہیں تو 10 محرم کی 10 محرم یعنی عاشور کے عاشور ہی ہم یہ سنت ادا کر دیں، کو کڑیاں بیڑیاں کو قیدیوں والے زیور پہن لیں اور لوگوں کو بتائیں گے لوگوں آج وہ دن ہے کہ جب ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، یا آگے چلتے جائیں ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ تو سب سے زیادہ موضوع جو تھا یا سب سے زیادہ جو مناسب تھا وہ سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام جو عینی شاہد ہیں، بیمار کربلا ہیں، اور امام باقر علیہ السلام، اور پھر آگے تسلسل چلتا رہتا ہے امام آخر تک۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر یہ کڑیاں پہننا شیعت کی علامت ہے تو پھر ابھی آپ کے سامنے قرآن سے بھی اور ان کے معصومین کے فرمان سے بھی مومنین کی پہچان اور عنوانات اور صفات آپ کو بتائی جائیں گی، تو کسی ایک امام نے تو اس کا احاطہ کیا ہوتا، اس کو سمجھایا ہوتا کہ مومن کی ایک یہ بھی پہچان ہے، جیسے کہ یہ سارے موصوف مل کے بتا رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی وہ آقا اور غلام والا معاملہ ہے، کوئی کہتا ہے جی حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھے۔ بھائی جس کو نماز حرام کی طرف جانے سے نہیں روک سکتی، جس کو قرآن حرام کی طرف جانے سے نہیں روک سکتا، جس کو مجالس حسینیہ حرام کی طرف جانے سے نہیں روک سکتی، جس کو صحیفہ کاملہ نہج البلاغہ نہیں روک سکتی، جس کو سیرت و کردار آل محمد حرام کی طرف جانے سے نہیں روک سکتا، اس کو لوہے پتل چاندی تانبے کی یہ کڑی روک دے گی؟ کس قسم کا بچکانہ استدلال ہے، مذاق اڑوانے والا استدلال ہے۔ ہاں تم لوگ کہو، اگر اس طرح سے کہو کہ جناب یہ فیشن کے طور پہ یا زینت کے طور پہ تم لوگ اگر پہنتے ہو، اتار دیتے ہو، پہنتے ہو، تو اس پہ کوئی حکم ہم نہیں لگا سکتے۔ وہ بدبختو ظالمو، کم از کم اس کو سنت تو ثابت نہ کرو، کم از کم اس کو شیعت کی پہچان تو ثابت نہ کرو، جو پہچان تم پھر ثابت نہیں کر سکتے۔ غیروں کو کیا تم اپنوں کو جواب نہیں دے سکتے؟ دو جواب، بتاؤ کہ یہ اگر سنت ہے تو یہ سنت تم لوگ اور میں ادا کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں، ہمیں یہ سارے فضائل اس کڑی مبارک کے پتہ ہیں، سید الساجدین سے لے کے امام زمان تک کسی کو نہیں پتا تھے معاذ اللہ، اور اگر پتا تھے تو انہوں نے اس سنت پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ پھر جواب دو، پھر سمجھاؤ۔ یہ ایک ان نشانیوں میں سے خود ساختہ ہے، وہ جو میں کہتا ہوں نا کہ حقیقی شیعت کو سلام، کہ رسوماتی شیعت کی دیواریں جب ہلتی یہ دیکھتے ہیں تو پھر یہ آپ پہ فتوے لگائیں گے، آپ کو شیعت سے نکالیں گے، آپ کس مدرسے سے فارغ التحصیل ہیں، آپ کا کرائیٹیریا کیا ہے، فلانا، یہ اس پہ اتر آئیں گے۔ یہی معاملہ ہے، یہ وہ چند رسوماتی شیعت کی پہچانوں میں سے ایک پہچان ہے، یہ کڑی اور ڈوریاں اور دھاگے، اور جناب سندھ کے ایک مشہور صوفی کے مزار سے دھاگے مس کروا کے لے آنا، مطلب کہ قوم کو کس طرف لگایا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ اصلی شیعت کی پہچانیں غیروں کو کیا، اپنے مکتب کے نوجوانوں کو ہی نہیں معلوم۔ آپ غیروں کے آگے کیا توحیدی شیعت پیش کریں گے، یا مکتب تشیع کا توحیدی چہرہ آپ کیا پیش کریں گے جب آپ کے اپنے بچوں کو نہیں پتا، اپنے بچوں کو روشناس نہیں کرا سکے؟ تو ہر ظلم پہ ظلم یہ ہے کہ مطلب بدعت کی تعریف کیا ہے۔ چلیں ان صاحب ماما سے یہ پوچھیں آپ، یا یہ جتنے آپ نے اوائل میں کلپس جن کے دیکھیں، ان سے پوچھیں بدعت پھر کسے کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہی اس کو ہے کہ جو مذہب کے نام پہ نبی یا امام سے منسوب کام، جو نیا کام، وہ مکتب میں ڈال دیا جائے اور پہچان بنا دی جائے، جبکہ وہاں سے اوائل اسلام سے
اس کا کوئی طریقہ کار نہ ثابت ہو ملتا ہو، اپنی مرضی سے اپنی منشا سے دین کے اندر ایک ایسی نیا طریقہ یا نئی چیز ایجاد کر دینی اور اس کو منسوب اٹھا کے کر دینا دین کے ساتھ، وہی بدعت کہلاتی ہے۔ بدعت اور کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ بدعت کو تم لوگ اٹھا کے سنت ثابت کرنے کے اوپر پورا زور لگاؤ۔ مکتب کے نوجوانوں کو یہ نہ بتاؤ کہ مومن کی پہچان قرآن نے کیا بتائی ہے، مومن کی پہچان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء نے کیا بتائی ہے، مومن کی پہچان امیر المومنین نے کیا بتائی ہے، مومن کی پہچان حسن مجتبیٰ نے کیا بتائی ہے، سید الشہداء نے کیا بتائی ہے، سید الساجدین جو واقعہ کربلا کے یعنی شاہد ہیں، جو متاثرین واقعہ کربلا میں سے ہیں، سب سے زیادہ کھویا آپ نے ہے، اپنے والد کو کھویا، اپنے بھائیوں کو کھویا، اپنے چچا کو کھویا، اپنے با وفا صحاب کو کھویا، علی اصغر کو کھویا، علی اکبر کو کھویا۔ آپ سے زیادہ کس نے کھویا؟ آپ سے زیادہ کربلا کا دکھ کس کو ہوگا؟ آپ سے زیادہ کس کو یہ اویئرنس ہوگی، کس کو شعور ہوگا، کس کو پتا ہوگا کہ اس مصائب، اس ظلم کے نام کے اوپر یہ امور بھی سر انجام دے دیں تو کوئی بات نہیں، یہ خراج تحسین ہے کربلا والوں کو۔ تو جو چیزیں سید الساجدین امام علی زین العابدین علیہ السلام سے ثابت ہیں وہ سنت ہے، عین سنت ہے۔ محفل ذکر امام علی مقام منعقد کرانا، ذکر مصائب، آپ کے اوپر جو مظالم ڈھائے گئے ان کو شعراء شاعری کی شکل میں پیش کرتے تھے، ان کو سن کے گریہ کرنا، چوکو چراہوں میں جا کے جناب واقعہ کربلا کی نشر و اشاعت کرنا، خطبوں کے ذریعے کرنا، اپنے اعمال کے ذریعے کرنا، اپنی درس، یہ سب سنتیں ہیں۔ یہ سنت تم کدھر سے لے آئے اور اس جیسی دوسری سنتیں کدھر سے لے آئے؟ قمیضیں اتار کر ماتم کرنا کس کی سنت ہے؟ بتائیے کس سے ثابت ہے؟ تم لوگوں میں زیادہ جوش بھرا ہوا ہے بنسبت ان سرکار کے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں میرے محترم ناظرین و سامعین، اس طرح سے ذہن سازی کرتے کرتے آج مکتب کا یہ حال ہے۔ آج قرآن مومنین کی کیا پہچان وہ ہمارا اس سے کیا واسطہ جی؟ وہ تو دیگر برادران کے لیے احکام، قرآن، اسلامی سب یہ تو باقیوں کے لیے، ہم تو مومنین ہیں، ہمارے لیے تو اسپیشل پیکیجز ہیں۔ ہم نے تو نعرے سن کے واہ واہ کرنی ہے، فضائل سن کے نعرے مارنے، واہ واہ کرنی، مصائب سن کے یہ سب کچھ کرنا ہے، ہماری جنت کنفرم ہے، پکی ہے۔ زنجیر زنی کے بدلے نکلنے والے خون کے قطرے کی قیمت جنت الفردوس ہے۔ جب اوپر فتویٰ ایسے دینے والے بیٹھے ہیں تو پھر عمل سے کیا واسطہ مکتب تشیع کے نوجوان کا؟ بتائیے، وہ تو دوسروں کے لیے، ہمارا کیا واسطہ؟ ہماری پہچان کڑی ہے، ہماری پہچان دھاگے ہیں، ہماری پہچان جناب ملنگیت ہے، ہماری پہچان جناب احکام نجاست اور یہ ان چیزوں سے ہمارا کیا واسطہ؟ ہماری تو پہچان بس یہ ہے۔ تو ہوش کیجئے، کم از کم آپ کا اور میرا جو ایک سارا ایک فیز گزر گیا اور جو ہم نے اخذ کیا، یا ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرنے سے پہلے یہ شعور دے دیا، پہچان کروا دی کہ ہم جن کے نام پہ یہ سب کچھ گل کھلاتے پھر رہے ہیں، قیامت والے دن ان کی ناراضگیاں لیں، الٹا بجائے کہ وہ ہم سے خوش ہوں، شفاعت کی امید کس منہ سے ہم لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جب بدبختوں ظالموں ہم نے ان کی تعلیمات ہی بدل دینی ہے، ان کی تعلیمات ہی میں تحریف کر دینی ہے، بدعت کو سنت بنا کے پیش کرنا ہے اور سنت کو ہم نے پس پشت ڈال دینا ہے، تو کس چیز کی شفاعت کی امید، کس چیز کی قبر میں زیارت کی امید؟ بتائیے۔ تو یہ نوجوانوں کے لیے خاص کر پیغام ہے کہ خدا کے واسطے مکتب کو یا چھوڑ دو یا مکتب کو خود پڑھنا شروع کر دو۔ تمہارے پاس تیسری آپشن کوئی نہیں بچنی آئندہ آنے والے چند سالوں میں۔ سوالات کی اتنی بچھاڑ ہوگی، اغیار کے غیروں کے سوالات کیا، اندر مکتب سے، بلکہ مکتب کے اندر سے بھی چھوڑو، اپنے ضمیر کے اندر سے اتنے سوالات اٹھیں گے کہ تمہارے پاس جواب نہیں ہوگا۔ دو ہی چیزیں ہوں گی، یا خدا نخواستہ سائیکو ہو جاؤ گے یا مکتب سے باغی ہو جاؤ گے۔ مکتب سے کیا، اسلام سے باغی ہو جاؤ گے۔ اس لیے خود پڑھنا شروع کرو، قرآن پڑھنا شروع کرو ترجمے کے ساتھ، نہج البلاغہ پڑھو، صحیفہ کاملہ پڑھو، متواتر اور معتبر احادیث پڑھو، خود غور و فکر کرو، تفکر کرو۔ کسی نے اسلام میں کہیں آپ کو تدبر کرنے پہ، تفکر کرنے پہ، غور و فکر کرنے پہ کوئی پابندی نہیں لگائی۔ یہ سب ڈراوے خوف آپ کے ذہنوں میں بٹھائے ہیں تو یہ صاحب امامہ لوگوں نے بٹھائے ہیں۔ اسلام نے آپ پہ کوئی ایسی قدغن نہیں لگائی۔ امیر المومنین خوش ہوتے ہیں ایسے شیعہ سے جو تفکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، جو سوال کرتا ہے، جو تحقیق کرتا ہے۔ سید الشہداء خوش ہوتے ہیں، سید الساجدین خوش ہوتے ہیں۔ یہ قدغنیں آپ پہ اور مجھ پہ یا نوجوانوں کے ذہن پہ انہوں نے لگائی ہے جنہوں نے اس کو انڈسٹری کا ایک روپ دے دیا ہوا ہے، جن کو پتا ہے کہ جناب اصل بات تک یہ پہنچ گئے تو ہمارے لیے فضائل کے نام پہ قصہ کہانیاں پڑھنا مشکل ہو جائے گا، مصائب کے نام پہ جناب کھڑے ہوئے مصائب پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ تو جب مشکل ہو جائے گا تو پھر بات وہی آ جائے گی، گھر کے اسی کہاں سے چلیں گے، گاڑیاں کہاں سے چلیں گی، بچوں کی فیسیں کہاں سے جائیں گی، یورپ کے ٹور کہاں سے ہوں گے۔ تو خدا کے واسطے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یا مکتب سے نکل جاؤ یا مکتب کو خود پڑھو، دفاعی محاذ پہ آؤ۔ مکتب تشیع کے اوپر اس وقت غالیت، نصیریت، ملنگیت کا حملہ جو ہے وہ خود ان جو ذمہ دار اور رہبران تھے ان کے کانوں پہ رکھ کے یہ حملہ آور ہو رہے ہیں۔ اس کا دفاع آپ پر اور مجھ پر واجب ہے۔ دفاع کیسے ہوگا جب ہمیں پتہ ہی کخ نہیں ہوگا، تو دفاع کیسے کریں گے؟
हम भी किसी हवाई वो नामालूम उसका वो जैसे वाई फायरिंग का लोग शिकार हो जाते हैं ब्याह शादियों में, पता ही नहीं चलता जी वो वाई फायरिंग हो रही थी छत पे खड़े फलाने को हमें भी कोई ऐसी गाली और मलंगत की गोली इल्मी तौर पे लगेगी, हमें पता ही नहीं चलेगा। पता तब चलेगा बकौल अमीरुल मोमिनीन जो सरकार का फरमान है कि लोग सो रहे हैं, जागेंगे तब जब कब्र में उतरेंगे, बेदार तब होंगे और फिर अफसोस करेंगे, फिर मोहलतें मांगेंगे, फिर 1 दिन की जिंदगी दे दे या अल्लाह 3 दिन की दे दे, एक दफा भिजवा दे, सब कुछ होगा। तो चलते हैं, सबसे पहले कुरान मजीद फुरकान उम्मीद की तरफ रजू करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस कलाम से मदद लेते हैं कि मोमिनीन की सिफात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में क्या बताई हैं। अगर तो इसके मुताबिक आपको ये कड़ियाँ बेड़ियाँ धागे और ये सारा कुछ मिलता है, बिस्मिल्लाह फबेहा, और अगर नहीं मिलता तो फिर सोचने का मुकाम तो है, चूंकि ये वो मेयार है जो मासूमीन ने बताया है कि हमारी कोई भी बात तुम तक पहुंचे इसके खिलाफ हो दीवार पर मारो, कोई लिहाज ना करो, दीवार पर दे मारो, सख्त अल्फाज। तो सूरह मुबारका अल फुरकान की कुछ आयात का तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश करते हैं जिसमें मोमिनीन की कुछ सिफात बताई गई हैं जी, जिनमें से अच्छा जी, पहली जो पहचान बताई गई है कि रहमान के हकीकी बंदे यानी मोमन, हकीकी बंदे मोमिनीन कौन है? वो हैं जो चलते हैं जमीन पर इत्मीनान और वकार से, और जब मुंह आते हैं उनके जाहिल लोग, जब यानी उन जाहिल उनके मुंह को आते हैं, मुंह लगते हैं, बहस मुबासा करते हैं तो कहते हैं कि अच्छा साहिब सलाम, यानी जोला के साथ बहस नहीं करते, उनको सलाम करते हैं, आगे चले जाते हैं और जमीन में इत्मीनान और वकार से चलते फिरते हैं। ये पहली निशानी। दूसरी निशानी, और वो लोग जो रातें गुजारते हैं अपने रब के हुजूर सजदे में पड़े रहकर और खड़े रहकर। सूरह मुबारका फुरकान की आयात का तर्जुमा मैं बता रहा हूं आपको, अपनी कोई बात नहीं बता रहा। ये मोमिनीन की एक और निशानी कि रातों को सजदे करते हैं, क़याम करते हैं, मनाजात करते हैं, दुआ और इस्तिग़फ़ार करते हैं। अच्छा जी, तीसरी, और वो लोग जो दुआएं मांगते हैं कि ए हमारे रब टाल दे हमसे जहन्नम का अजाब, बेशक इसका अजाब है जान का लागू, यकीनन वो बहुत ही बुरा ठिकाना है, यानी जहन्नम और बदतरीन ठिकाना है। अच्छा जी, फिर आगे एक निशानी बताई जा रही है, और वो लोग जब खर्च करते हैं तो ना फजूल खर्ची करते हैं ना बुखल करते हैं। अच्छा जी, और होता है इनका खर्च इन दोनों के दरमियान यानी इत्तेदाल से, ना फजूल खर्ची ना बुखल। अच्छा जी, अल्लाह के साथ किसी और मबूद को शरीक, और जो लोग नहीं शरीक करते पुकारने में अल्लाह के साथ किसी और मबूद को। अब यहां पुकारने पे है, वल्लज़ीना ला यदऊना मा अल्लाह है, यदऊना यानी पुकारने का जिक्र है, इबादत का या खुदा मानने का, खुदा बना के पूजने का शरीक नहीं, पुकारने का। यह मोमिनीन की पहचान है कि जो और वो लोग जो नहीं शरीक करते पुकारने में अल्लाह के साथ किसी और मबूद को, और ना कत्ल करते हैं ऐसी जान को जिसे हराम करार दे दिया गया है अल्लाह की तरफ से। अच्छा जी, और ना ज़ना करते हैं, और जो शख्स भी करेगा ऐसा तो वो पाएगा बदला अपने गुनाहों का। ये है मोमिनीन की पहचान। आगे चलिए, सूरह मुबारका अल मोमिनून, इसमें भी कुछ पहचाने हैं। जो अपनी नमाज में खुशू और खुजू इख्तियार करते हैं, जो बेहुदा बातों से मुंह मोड़, ये आयात का तर्जुमा है, ये चेक कर लीजिएगा। ये मोमिनीन की सिफात और पहचाने हैं, जो अपनी नमाज में खुशू और खुजू इख्तियार करते हैं, बेहुदा बातों से मुंह मोड़ लेते हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, सिवाय अपनी बीवियों के या उन औरतों के जो इनकी मलकियत में हो, वो इनसे किसी और से मतलब मुबाशरत या ताल्लुक, जिनसी ताल्लुक नहीं बनाते हैं। इसी तरह फिर वो शख्स चाहे इसके अलावा कुछ और सो ऐसे ही लोग ज्यादती करने, यानी कि इसके बाद वो ज्यादती करने वालों का जिक्र है। अच्छा जी, और मोमिन की पहचान जो अपनी मानतों और अपने अहदो पैमान का पास रखते हैं और वो फलाह पा जाते हैं। फिर नमाज का जिक्र, और वो लोग जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, यही लोग हैं मिरास पाने वाले जो वारिस होंगे फिरदौस के, जन्नतुल फिरदौस के, और हमेशा इसमें रहेंगे। फिर सूरह मुबारका तौबा में कुछ सिफात बताई। अच्छा जी, कहते हैं कि जी कहा जाता है इन आयात में कि ये कामयाबी है उनके लिए जो तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, अल्लाह की हम्दो सना करने वाले, रोजा रखने वाले, रकू करने वाले, सजदा करने वाले, हुक्म करने वाले नेकियों का और मना करने वाले बुराइयों से, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की हदूद की हिफाजत करने वाले हैं। खुशखबरी दो ऐसे मोमिनीन को। सूरह मुबारका तौबा, ऊपर पहचाने बता दी, उन्वानात बता दिया, नीचे कहा कि ये मोमिनीन है और इनको जाके खुशखबरी दे दो। तो ये मोमिनीन की पहचान जो कुरान हमें बता रहा है, अभी तो पूरा कुरान भरा पड़ा है, ये तो इख्तिसार वक्त के पेश नजर कुछ सूरह मुबारका की कुछ आयात से इस्तेफादा करके आपकी खिदमत में पेश किया। अब चलें, अब जिनके नाम पे ये सब कुछ हो रहा है, अब उनके चलते चलते कुछ फरामीन भी आपकी खिदमत में पेश करते हैं। उनसे पूछते हैं कि सरकार मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम हमारी इल्मी मदद फरमाएं, हमें बताएं कि आपके
ماننے والوں کی، اصل مومن کی پہچانیں کیا ہیں؟ کڑیاں، بیڑیاں، زیور یہ ہیں؟ کیا یہ سب کچھ پہچان رہ گئی ہے یا کچھ اور پہچانے ہیں؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء سرکار فرماتے ہیں کہ مومن اپنے اخلاق سے، شرم و حیا سے، اپنی زبان سے اور نمازوں کی حفاظت سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ آپ سنتے جائیے اور ٹک لگاتے جائیے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ ساری جو حدیث ہم نے اکٹھی کر کے نوٹ کی ہیں، میزان الحکمت سے، غر الحکم سے، نہج البلاغہ سے، اسی طرح سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت ائمہ اہل بیت، یہ ساری ان چیزوں سے ہم نے لے کے ایک ایک دو فرامین تمام شہداء معصومین علیہ السلام کے ہم نے یہاں پہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے نوٹ کیے ہیں جی۔ اچھا جی، نمازوں کی حفاظت ہو گئی، شرم و حیا، اخلاق اور میٹھی بات، اچھی بات، یہ ہو گئی جی مومن کی پہچان۔ خلاصہ مطلب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ہمارے پیروکاروں کو، یعنی جو ہمیں امام مانتا ہے، ان کو نمازوں کی حفاظت اور وعدے کی پابندی سے پہچانو۔ پھر نہج البلاغہ میں اور دوسری جگہ پہ مومنین کی پہچان، یعنی وہ خطبہ نہج البلاغہ کا پڑھ لیجئے گا کہ جس میں ضد کر کے ایک صحابی امام نے کہا کہ نہیں مولا بتائیے، مومن کی صفات بتائیے، وہ کیسے ہوتے ہیں؟ تو پھر جب مولا نے بتانا شروع کیا، اور مولا بھی بتا ہی رہے تھے کہ وہ چیخ مار کر اس دنیا دار فانی سے کوچ کر گیا جی، اس میں سے کچھ ہم نے وہ اخذ کیا۔ وعدوں کا پابند ہوتا ہے، راتوں کو جاگنے والا ہوتا ہے، خود مشکل میں رہ کے اپنے قریبیوں کو آسانی میں رکھنے والا ہوتا ہے، جناب گریا خوف خدا سے گریا کر کر کے اس کی آنکھیں اندر کو دھنس چکی ہوتی ہیں، پیٹ اس کی کمر کے ساتھ لگ چکا ہوتا ہے، اور محتاجوں اور ان کی ضرورتیں پوری کرتے کرتے کمر کے اوپر زخموں کے نشان ہو جاتے ہیں۔ یہ جناب امیر بتا رہے ہیں۔ وعدوں کی پابندی کرتے ہیں، نمازوں کو ضائع نہیں کرتے، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، قرآن کا جہاں پڑاؤ ہوتا ہے وہاں پہ وہ اپنا پڑاؤ ڈالتے ہیں، قرآن جہاں راستہ دے دیتا ہے وہاں اس راستے پہ چلتے ہیں، جس سے منع کرتا ہے اسے رک جاتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ، احکام اسلامیہ کے تمام واجبات کو ادا کرنے والے اور تمام محرمات سے رک جانے والے ہوتے ہیں کون؟ مومن۔ کڑا کہیں آیا؟ قرآن میں کہیں کڑیاں آئیں؟ فرمانے جناب رسول اور فرمانے جناب امیر میں کہیں کڑی آئی؟ نہیں آئی۔ آگے چلیے، امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو اپنے بھائی کو ناداری یا بیچارگی کی حالت میں دیکھ نہ سکے، اور اس کے مطلب اس کی وہ پوری کرنے کے لیے، ضرورت پوری کرنے کے لیے خود کو مشقت میں ڈال دے، مشکل میں ڈال دے۔ اور پھر فرماتے ہیں کسی مومن کی بھوکے مومن کو پیٹ بھر کے کھلانا یا اس کی حاجت پوری کرنا میرے نزدیک 70 اعتکافوں سے بہتر ہے، 70 بار اعتکاف پر بیٹھنے سے بہتر۔ یہ ہے مومن۔ آگے چلیے، سید الشہداء امام علی مقام حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کے اوپر ہونے والے مصائب اور مظالم کے بعد ہی ہم نے یہ ساری چیزیں خود ہی وہ کرنا شروع کر دی، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو اللہ پہ توکل کرتا ہے، مومن وہ ہے جس کی امید اللہ ہے، مومن وہ ہے کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، مومن وہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے، وہ ہے مومن۔ کڑے ہیں؟ نہیں۔ اب آئیے سید الساجدین امام علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی سنتے جائیے کہ جن سے یہ منسوب کیا گیا اور جن کی سنت بنا دیا گیا۔ مومنین کی عزت کرنا، مومنین کی پیٹھ پیچھے ان کی عزت کی حفاظت کرنا، مومنین سے حسن ظن رکھنا، مومنین کی ضروریات کو پورے کرنے کی سعی اور کوشش کرنا، قرآن سیکھنا تے قرآن سکھانا، نمازوں کی حفاظت کرنا، صدقات کو خفیہ اور علانیہ طور پہ ادا کرنا، یہ ہے ایک بندہ مومن کی نشانی۔ کس کے نزدیک؟ سید الساجدین کے نزدیک۔ اب آئیے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک سنتے جائیے۔ اچھا جی، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علم کی بات سیکھتا ہے اور آگے سکھاتا ہے، ہماری یعنی ہمارے امر کو سیکھتا ہے، آگے امر کیا؟ امر امامت، تعلیمات اہل بیت، وہ سیکھتا ہے آگے سکھاتا ہے، اللہ ہی پہ توکل کرتا ہے، واجب کو ادا کرتا ہے، حرام سے پرہیز کرتا ہے۔ یاد رکھو ہمارے ماننے والا فقط وہ ہے جو اللہ رب العزت کی اطاعت کرتا ہے، خالی زبانی دعوے نہیں کرتا پھرتا، یہ ہے مومن۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جعفری شیعہ وہ ہے، میرا پیروکار وہ ہے جس کا پیٹ اور جو شرمگاہ ہے وہ عفت دار ہو، وہ ہے مومن۔ کڑھے، چاقو، چھریاں، ڈوریاں، بالیاں کہیں آپ کو ملی ہیں تو لیں، 100 دفعہ لیں، نہیں ملی تو پھر ان سے سوال تو کریں۔ کیا فرمایا امام نے؟ جعفری شیعہ وہ ہے، یعنی میرے سے منسوب کو اگر جعفری کہلانا چاہتا ہے تو وہ کون ہے؟ سن لو، جس کا پیٹ اور شرمگاہ عفت دار ہو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے ہے ہی نہیں جو ہر روز اپنا محاسبہ نہ کرے۔ لے، مومن کی پہچان کو سم اپ کر دیا سرکار، ساتویں سرکار نے، کہ وہ ہے ہی نہیں ہم میں سے جو ہر روز اپنا محاسبہ نہ کرے۔
امام علی رضا علیہ السلام کے نزدیک نمازوں کی حفاظت کرنا، اچھی گفتگو کرنا، محمد اور آل محمد علیہ السلام کے حق کی معرفت رکھنا جی، اور قرآن مجید سے آشنائی رکھنا، اس کے معارف سے آشنائی رکھنا اور لوگوں کو سکھانا، یہ ہے ایک مومن۔ اسی طرح آگے آتے جائیں، امام محمد تقی علیہ السلام کے نزدیک بھی مومن وہی ہے کہ جو جیسے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو پیٹ اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، عیب جوئی نہیں کرتا، تانے نہیں دیتا، چغل خوریاں نہیں کرتا، لوگوں کے عیوب بیان کرتا نہیں پھرتا، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ پر ہی توکل رکھتا ہے۔ اچھا جی، امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو برائی سے روکے، نیکیوں کا حکم دے، جو قرآن سے محبت کرے، قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرے، یعنی اس پہ عمل کر کے جو اللہ کے حکم اور نبی کی سنت کو زندہ کر دینے والا ہے اپنی فیملی میں، اپنے محلے میں، مطلب وہ ہے مومن۔ اچھا جی، آگے امام علی نقی علیہ السلام نے بھی تقریباً کم و بیش یہی، پھر امام حسن عسکری علیہ السلام کی تو وہ تقیبات نماز جو ملتی ہے، جو میرے پاس بھی ادھر پڑھی ہوں گی، جو نماز کے بعد دعائیں کچھ ان کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کا کہ مومن کی پہچان دائیں ہاتھ میں عقیقی انگوٹھی پہنتا ہے، 51 رکعت شب و روز میں نماز ادا کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ خاک شفا پہ سجدہ ادا، یہ ساری پہچان ادھر بھی لکھی ہوئی۔ تو ان میں ساروں میں کڑیاں آپ نے دیکھی۔ امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف اپنی توقی مبارک میں مومن کی کیا پہچان بتاتے ہیں، صفات بتاتے ہیں، اور دوسری جگہوں پر وہ بھی آپ پڑھ لیجئے۔ نماز ادا کرنے والا، معرفت امام رکھنے والا جی، معرفت قرآن رکھنے والا، لوگوں کی مدد کرنے والا، عیب جوئی تانا زنی نہ کرنے والا، یہ ہے مومن۔ تو یہ اب آپ نے قرآن اور 14 کے فرمان میں دیکھ لیا کہ کسی، یہ تو ابھی میں نے منتخب کی ہے، خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جی۔ آپ خود بھی ذرا تحقیق کیجئے گا، خود بھی زحمت کیجئے گا اور کہیں یہ بات لیتے جائیے، جاتے جاتے اختتام میں ویڈیو پہ یہ بات لیتے جائیے، کہیں آپ کو کوئی جھوٹی گھڑی ہوئی حدیث یا روایت بھی مل جائے نا کہ مومن وہ ہے، مومن کی پہچانوں میں سے ایک پہچان یہ ہے کہ باتوں میں کڑے پہنتا ہے، تو مجھے ضرور بتائیے گا، تاکہ میں تو یہ سارا بند کروں نا، میرا تو پھر حق ہی کوئی نہیں، میں تو پھر انا للہ پڑھ لوں نا۔ اور اگر نہ ملے، ڈھونڈنے پہ بھی کوئی ضعیف اور جھوٹی اس طرح کی روایت نہ بھی ملے، تو پھر آپ خود سوچئے، پھر اپنے آپ کو دعوت فکر دیجئے کہ یہ جو آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید پڑھ کے بتایا ہے، یہ جو 14 کے فرمان اکٹھے کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں کہ مومن کی صفات کیا ہیں، مومن کی نشانیاں کیا ہیں، مومن کی پہچان کیا ہے، تو پھر یہ ان کو لینا ہے آپ نے یا ان کو لینا ہے کہ جو اب وہ مسئلہ کیا ہے، اب جب رسومات بنیں گی نہیں تو رسوماتی چیزیں بکیں گی نہیں، وہ چاہے چیزوں کی کڑیوں کی شکل میں ہو، دھاگوں کی شکل میں ہو، بیڑیوں کی شکل میں ہو، یا وہ مواد کی شکل میں ہو، جب بکیں گی نہیں تو بہت ساروں کے بینک بیلنس خالی ہو جائیں گے، بہت ساروں کے مدرسوں کے تالے لگ جائیں گے، بہت ساروں کے باہر کے ٹور بند ہو جائیں گے۔ ان چیزوں کے اوپر دعوت فکر آپ کو دیتے ہیں، لوگوں کی گالیاں کھا کے، لوگوں کی مخالفتیں دھمکیاں سہ کے، یہ تبلیغات کا سلسلہ جو آپ کو یہ 20 25 30 منٹ کی ویڈیو میرے محترم ناظرین و سامعین لگتی ہے نا، یہ آپ کو لگتا ہے کہ بس آئے، مائک لگایا، بیٹھ گئے اور جناب گفتگو شروع کر دی۔ ان کے پیچھے کیا کیا مصائب اور مشکلات ہیں، فیملی کو کیا کیا تھریٹس ہیں، بچیوں کو کیا کیا میری کو تھریٹس ہیں، آپ کو کیا پتا ان چیزوں کا؟ مقصد صرف کیا ہے کہ خدا کرے بات آپ تک پہنچ جائے، یہ صدقہ جاری ہے، ادھر بھی کام آتا رہے گا، ادھر بھی کام آتا رہے گا۔ مقصد صرف اتنا ہے، خدا کے واسطے چکنے ہوئیے۔ میں نے شروع میں کہا کہ یہاں مکتب سے چلے جائیے، یہاں اس کا محاذ سنبھال لیجئے، خود پڑھیے، تحقیق کیجئے اور سوال اٹھائیے۔ یہ جو آپ کے ذہنوں میں ڈر ڈالا گیا ہے، معصومین علیہ السلام کے علاوہ شخصیات ایسی کوئی نہیں جن سے علم اختلاف نہ ہو سکے، تو قرآن کے علاوہ کتاب ایسی کوئی نہیں کہ جس میں غلطی کا شائبہ نہ ہو۔ قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے جو مکمل الحمد سے والناس تک مکمل ہے، محفوظ ہے، ہر قسم کی تحریف سے پاک ہے، اور چہادہ معصومین کے علاوہ شخصیات میں کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جس سے اٹھ کے آپ علمی سوال نہ کر سکیں یا علمی اختلاف نہ کر سکیں۔ یہ خوف نکال دیجئے، کوئی آپ شیعہ سے نکلنے کے لیے جائیں گے، آپ سیکھنے کے لیے سوال کر رہے ہیں، آپ کون سا توہین کے لیے سوال کر رہے ہیں؟ تو یہ جو ڈر انہوں نے آپ کو ڈالے ہوئے ہیں، صرف ڈر اس لیے ڈالے ہوئے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت کچھ بند ہو جائے گا، گاڑیوں میں پٹرول نہ رہے گا، بینکوں میں پیسہ نہ رہے گا، اچھی سوسائٹیوں میں گھر نہیں رہیں گے، باہر کے دورے نہیں رہیں گے، بچوں کے جناب لاڈ اور وہ ناز نہیں رہیں گے، بچوں کی اچھی سکولنگ نہیں رہے گی، ٹاٹوں والے سکول میں جانا پڑے گا۔ یہ سب کچھ جب بند ہونے کا ایک خطرہ ان کو محسوس ہوتا ہے تو پھر یہ خطرہ آپ تک پاس کرتے ہیں کہ سوال کرو گے مقصر ہو جاؤ گے، فضائل پہ شک کرو گے مقصر، خارجی ناسبی ہو جاؤ گے، شیعت سے نکل جاؤ گے۔ وہ بند کر کے آپ کے ذہنوں پہ یہ تالے لگا دیے انہوں نے، آپ کے پاس جو کچھ آتا ہے آپ فابہا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، آپ وصول کرتے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن والے بیت کی تعلیمات روحانیہ پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تجلیل فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، ہمیں ثانیہ دے اور ثانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔